سوال ہے کہ اگر کوئی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہو اور اس کے بعد مایوسی میں جانے لگے تو اس کو اس مایوسی سے کیسے نکالا جائے کہ ندامت اور عاجزی میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ مایوسی سے تو نکل جائے لیکن ندامت اور عاجزی نہ رہے۔ تو اب اس کو کیسے بیلنس کر کے چلایا جا سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے، اس سے توبہ کروائی جائے اور توبہ کی قبولیت کا احساس اور یقین دلایا جائے کہ بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن اللہ تواب الرحیم ہے، اور اس کی تواب الرحیمی کی صفت پر یقین کے ساتھ توبہ کریں گے اور اس کی غفور الرحیمی کی صفت کے ساتھ معافی مانگیں گے تو اللہ ضرور معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں نادم ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں یقین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایسی توبہ اور معافی کے ساتھ اس کو اللہ کے پیار کا بھی احساس دلائیں تاکہ وہ اس مایوسی سے نکل آئے۔ اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ اللہ کا پیار ہی ہے کہ اس نے ہمیں توبہ اور معافی کی توفیق دی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں سب سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے عاجز بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، اپنی غلطیاں مانتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی بھی حق کراہی غلطی کر کے ہمارے پاس آئے تو اس وقت اس کو اس کی غلطی کا احساس، اس کی غلطی کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا احساس اور اس غلطی پر ندامت کا احساس دلانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اس احساس ندامت میں اس قدر گر جائے کہ مایوسی میں گر کر اللہ کی رحمت پر سے اس کا یقین اٹھ جائے، بلکہ ایک طرف خوف اور دوسری طرف امید دلانی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کی رحمت پر امید بھی باقی رہے اور اس کا اللہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا احساس بھی زندہ رہے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو اس کو اس کی غلطی کا احساس دلا کر ندامت سے معافی مانگنے کی طرف راغب کریں اور اللہ کے پیار کا ساتھ ساتھ احساس دلائیں۔ اس وقت یا کبھی بھی کہیں بھی اللہ کے ڈر یا خوف میں مبتلا نہ کر دیں، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو محدود حد تک ہی اللہ کے سامنے جھکائے گا، جبکہ اللہ کے پیار کا احساس اس کو اندر سے نادم کرے گا۔ اللہ کے ساتھ پیار کا رشتہ لامحدود اور نہ ختم ہونے والا ہے، اور ڈر کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ وقتی اور محدود ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر اللہ کی محبت، پیار، قربت، ان رشتوں کے احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے عمل پر نادم ہو کر سچے دل سے اس کی سے معافی کا طلبگار ہو۔ آئندہ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرے، اس طرح سے سمجھائیں، لیکن سمجھاتے ہوئے اور اللہ کا احساس دیتے ہوئے اسے ڈرا کر اپنے انداز اور اپنے لفظوں میں گرفت اور گہری نظر رکھ کر ایسا کچھ بھی نہ کہا جائے کہ وہ اللہ کی رحمت پر یقین قائم نہ رکھ سکے۔ اس وقت انتہائی پیار سے اس کو اللہ پر یقین اور اللہ کے پیار پر یقین دلایا جائے، تبھی وہ مایوسی سے نکل کر کہیں روشنی کی طرف، حق کی طرف قدم بڑھا پائے گا۔